یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی الرحمہ کی حکمت عملی نے دشمن کو زمین بوس کیا ہے۔ ہم یہ معاملات جنگوں میں کیا کرتے تھے، یعنی کہ خندق کھودا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی۔ اہل عرب کے تصورات میں تھا ہی نہیں کہ کبھی خندق بھی اہل عرب کھودیں گے۔ تمام صحابہ اکرام نے وہ کھجوریں سیر ہو کر تناول فرمائی، لیکن کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ یہ ایک مسجد ہے، اس کی تاریخ ہے۔ پاکستان میں ایک جید علماء شیوخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالباسط قادر مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے فرشتے کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائبس آف مدینہ۔ آج میں جس جگہ موجود ہوں یہ ہے مقام جنگ خندق کا، اور یہ دیکھ لیں صبا مساجد آپ۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے غزوہ خندق۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا معرکہ غزوہ خندق۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کیسے اور کن حالات میں ہوئی تھی۔ تو سبسکرائب۔ صحابہ کے ہاتھوں میں کدال بھی عبادت تھی، ہر ضرب میں اخلاص، ہر سانس میں اطاعت تھی۔ یہ ہے خندق۔ خندق جس کے کنارے صبر کا وہ منظر لکھا گیا، ایمان اور بھوک میں بھی یقین کا سفر لکھا گیا، یہ ہے خندق۔ خندق وہ جگہ ہے جس کی مٹی میں صبر کی خوشبو آج بھی زندہ ہے۔ خندق وہ جگہ ہے جہاں دشمن کے سامنے اسلام پہلے سے زیادہ بلند ہوا، یہ ہے خندق۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی الرحمہ کی حکمت عملی نے دشمن کو زمین بوس کیا ہے، یہ ہے خندق۔ خندق وہ جگہ ہے جہاں بھوک، پیاس، خطرات اور جسم کی کمزوری ہونے کے باوجود نبی الرحمہ کی اطاعت جاری رہی، یہ ہے خندق۔ خندق وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام کی قربانیوں نے دین اسلام کو ہر جگہ پھیلا دیا، یہ ہے خندق۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی گہرائی میں باطل کی ہر کوشش دفن ہو کر مٹ گئی، یہ ہے خندق۔ خندق وہ جگہ ہے جہاں پہ اس غزوہ نے ثابت کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں ہی اصل زندگی ہے، یہ ہے خندق۔ خندق وہ جگہ ہے جہاں ہمیں یہی درس ملتا ہے، جہاں ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ درس کیا ہے؟ سنیں۔ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی خوباں، وہی قرآن وہی خوباں، وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ ہے غزوہ خندق کا درس۔ غزوہ خندق کی تاریخ ایک بہت بڑی اور اسلام کی تاریخ کے اندر ایک اپنا بہت بڑا مقام رکھتا ہے، یہ غزوہ خندق، جس پر سورۃ احزاب میں نازل ہوئی اور جسی نام سے منسوب یہ مسجد بنائی گئی، جس کو مسجد احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جنگ خندق پیش آئی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ کچھ قریش کے لوگ اہل مدینہ کے جو یہودی یہاں پر قبائل آباد تھے ان کے ساتھ مل کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے مجلس شورا اکٹھی کی، ان سے مشورے لیے، تو اسی اثناء میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک تجویز پیش کی جو نبی علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت لگی، بہت بہترین لگی۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں فارس میں تھا تو اس وقت ہم یہ معاملات جنگوں میں کیا کرتے تھے، یعنی کہ خندق کھودا کرتے تھے
تو یہی معاملہ یہاں پر کرنا بہترین رہے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو ڈن کرتے ہوئے خندق کھودنے کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ اکرام اپنی تیاری میں لگ گئے اور تقریباً 1 مہینے تک، یا غالباً آتا ہے کہ 40 دن تک یہ خندق کھودی گئی۔ غرباً سے لے کے شرقاً تک یہ کھدائی تقریباً 40 ہاتھ لمبی تھی اور 10 سے 12 ہاتھ چوڑی تھی۔ اتنی لمبی یہ خندق کھودی گئی، جیسا کہ نقشے پر آپ ویڈیو کے اندر نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے ہے آپ کے، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ اس وقت کدال وغیرہ سے، چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں سے خندق کھودنا بہت مشکل کام تھا۔ پلس صحابہ اکرام کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، نہ ہی کھدائی کا، اور یہاں تک کہ خوراک بھی نہیں تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی۔ تقریباً 1 مہینے یا البتہ 40 دن تک کھدائی ہوتی رہی۔ اس کے بعد دوسری طرف تقریباً 10,000 کا لشکر قریش والے، بنو عطفان والے اور بھی کافی قبائل، تقریباً 6 قبیلے آتے ہیں جنہوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ قریش نے 6 قبیلوں کے ساتھ مل کر جب نبی علیہ السلام پر، صحابہ اکرام پر حملہ کیا، یہاں پر پہنچتے ہی حملے کی صورت میں وہ تیر ہی چلا سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں خندق موجود تھی۔ تو کافی سارے جو قریش کے رہنے والے اور اہل مشرکین، اہل کفار، وہ تقریباً 50% اپنے آپ جو ہے وہ کھو چکے اور پیچھے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کے تصور میں ہی نہیں تھا، اہل عرب کے تصورات میں تھا ہی نہیں کہ کبھی خندق بھی اہل عرب کھودیں گے۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر بالکل حیران و پریشان ہو گئے۔ بیک سائڈ پہ جسٹ ایک جگہ تھی جہاں سے وہ حملہ کر سکتے تھے، تو اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ ہم چونکہ بیک سائڈ سے آ کر حملہ کرتے ہیں۔ بیک سائڈ پہ قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس جنگ سے پہلے ہی بنو قریظہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا تھا۔ بعد میں بنو قریظہ نے اپنا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا، ایک الگ یہ داستان ہے۔ لیکن جب اہل قریش نے دیکھا کہ اب ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، تو انہوں نے 1-2 طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کی، خندق کے اندر اترنے کی کوشش کی، جس کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور ان کو ختم کر دیا۔ تو اس کامیابی پر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے کے ساتھ، اس خندق کے ساتھ ایک واقعہ اور بھی اٹیچ ہے، معجزہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل واقعہ، پھر ان کے قبیلے کی جگہ، پھر ان کی رہائش گاہ، وہاں پر مسجد کا ہونا، وہ پوری انفارمیشن ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں دی ہوئی ہے۔ مسجد بنی حرام وہاں پر واقع ہے، وہ آپ جا کر مکمل ولاگ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر مکمل ہسٹری ہم نے بتائی ہوئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور پھر ان کے گھر کا معجزہ، کس طرح طعام ہوا، کس طرح وہ معجزہ پیش آیا۔ اسی اثناء میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا، اسی جنگ کے دوران صحابی ان کی بیٹی ان کے لیے، اپنے ماموں کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، جو کہ غزوہ خندق کے اندر کھدائی کر رہے تھے، تو وہ جو بیٹے تھے وہاں سے گزر رہے تھے نبی علیہ السلام کے پاس سے چند ایک کھجوریں لے کے، تاکہ میں اپنے بھائی کو اور اپنے ماموں کو دے دوں یہ کھجوریں، تاکہ وہ نوش فرما لے، کچھ طاقت آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس سے جب وہ گزرے تو نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں ان سے لے لی اور ایک کپڑے کے اوپر بچھا دیں۔ ایک کپڑے کے اوپر کھجوریں بچھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ اکرام کو بلایا اور فرمایا کھجوریں تناول فرمائیں۔ یہاں تک کہ تمام صحابہ اکرام نے وہ کھجوریں سیر ہو کر تناول فرمائی، لیکن کھجوریں ختم نہ ہوئی، کھجوریں پھر بھی اس جگہ سے، اس کپڑے کے اندر سے نیچے گرتی رہی۔ تو یہ معجزہ بھی یہاں پر پیش آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور معجزہ بھی تھا یہاں پہ، اسی جگہ پہ غزوہ خندق کے دوران، غار سجدہ، مشہور ایک واقعہ ہے غار سجدہ کا، جس میں نبی علیہ السلام ایک غار میں چلے گئے اور وہاں پر سجدہ کیا، اور کافی طویل سجدہ تھا، جس میں اللہ رب العزت سے دعا فرماتے رہے، فتح مانگتے رہے، کامیابی مانگی، اور اللہ رب العزت نے یقیناً عطا فرمائی۔ وہ جگہ کہاں ہے، غار سجدہ کہاں ہے، کیا واقعہ تھا مکمل، اس کی مکمل تفصیل آپ کو پچھلے ولاگ میں ملے گی۔ مسجد بنی حرام کا وہ ولاگ ہے، اسی کے اندر غار سجدہ کا ذکر ہے، وہ جگہ بھی دکھائی گئی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ مکمل پہاڑ اسی غزوہ خندق کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ ہے جبل سرا، یہاں پر اندر غار سجدہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا علی بھائی، یہ دیکھیں یہ جنگ احزاب کے اثرات بھی ہیں یہاں پہ نا اوپر۔
یہ آپ روک کے پڑھ لیجئے گا. یہ ہے پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس مسجد کی، مسجد فتح. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد فتح، یہاں پر نبی علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، ٹھیک ہے، فتح کی کامیابی، ٹھیک، اللہ رب العزت نے کامیاب فرمایا، فتح ہوئی مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو، نبی علیہ السلام کو. لیکن اسی دوران ایک اور چیز بھی ہوئی. نبی علیہ السلام نے بد دعا کیوں کی تھی اہل مشرکین کو؟ بد دعا محاصرے کی وجہ سے نہیں، بد دعا جو نبی علیہ السلام کو مکہ کے اندر ستایا گیا اس پر نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں پر مشرکین کو، منافقین کو کیوں بد دعا دی؟ کیونکہ مشرکین نے حملے، تیر اندازی اس وقت کی جب نماز کا وقت ہوتا تھا. یہ اہم پوائنٹ ہے. جب نماز کا عین وقت ہوتا، نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی نمازیں ضائع کرنے کے لیے تیر اندازی ہوتی رہی، اور تقریباً البتہ 4 نمازیں، کچھ مورخین کے نزدیک 5 نمازوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ 5 نمازیں نبی علیہ السلام کی قضا ہوئی. تو اس پر نبی علیہ السلام بہت سیخپا ہوئے، غصہ ہوئے، اور اسی بنا پہ نبی علیہ السلام نے تباہ و برباد اہل مشرکین ہو جائیں اس پر یہ بد دعا فرمائی. نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اس واقعے سے ہمیں نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یہ مسجد یہاں پر دعا ہوئی، اور یہ مسجد نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، کوئی دیواریں نہیں تھی، جسٹ 3 ستون تھے. تو درمیان میں ایک ستون ہوا کرتا تھا، وہاں پر نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی. اب وہ ستون ختم ہو گئے. یہ دوبارہ جو مسجد بنی، مکمل مسجد بنائی گئی، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی کے دور میں یہ مسجد بنی. اس کے بعد اکثر لوگ یہاں پر آتے ہیں، کہتے ہیں جی 7 مساجد کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس مسجد کی تاریخ ہے بس. اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پر خیمے لگے اور نبی علیہ السلام کے دور میں مساجد بنی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں پر یہ احادیث موجود نہیں. یہ ایک مسجد ہے مسجد فتح کے نام سے. آفیشلی سعودی گورنمنٹ نے بھی یہاں پر بورڈ لگا کے ایک مسجد کو متعین کیا ہوا ہے، یہ ایک مسجد ہے، اس کی تاریخ ہے. اس کے بعد ہی نیچے ہم اتریں گے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ایک مسجد ہمیں ملتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے وہ مسجد بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ اس جنگ میں اہم کردار تھا، خندق کھودنے کا مشورہ تھا، تو اس کی یاد دہانی کے لیے، سمجھنے یاد کرنے کے لیے وہ مسجد بنائی. اس کے بعد آ جاتی ہے مسجد ابو بکر، مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. بچے اور بوڑھے سب کو نبی علیہ السلام پیچھے مدینہ منورہ کے اندر چھوڑ کر آئے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی پھوپھو ہیں، وہ اور حضرت حسان بن ثابت جو شاعر تھے نبی علیہ السلام کے، وہ مامور تھے بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر، وہ مامور تھے. اس میں ان کا بھی بہت اہم کردار رہا. ایک یہودی بنو قریظہ کا، وہ چکر لگانے کے لیے آیا، جس عمارت میں، جس جگہ میں، جس خیمے کے اندر بچے اور عورتیں موجود تھیں، وہ چکر لگانے کے لیے آیا کہ یہاں پر آیا نبی علیہ السلام نے کوئی فوج تعینات تو نہیں کی ہوئی؟ اگر نہیں کی تو ہم اپنے لوگوں کو لے کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز کا اندازہ ہوا کہ باہر ایک یہودی گھوم رہے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا انہوں نے کہ آپ چاہیں اور اس کی گردن مروڑ دیں. مجھے شک ہے کہ یہ عہد توڑ کر نبی علیہ السلام سے ہماری طرف آئے ہیں، اور ضرور اس کے پیچھے لشکر بھی ہوگا، یہ ابھی مقبری وغیرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں تو جنگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میرے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئیں، اس کے پاس جا کر بات چیت کرتے کرتے اس کی گردن مروڑ دی. گردن مروڑنے کے بعد انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر فرمایا میں نے اس کی گردن مروڑ دی ہے، ہلاک کر دی ہے، اب آپ جائیں اور اس سے ہتھیار لے لیں. تو یہ بہت اہم کردار رہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی پھوپھو تھی. اور آج ہم خندق پر ہیں. ہمیں آج ویسے بھی اطلاعات ملی پاکستان میں ایک جید علماء شیوخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اس بابرکت مقام پہ ہم آج ولاگ بنا رہے ہیں، تو جیسے ان کی خبر سنی ہم نے تو بہت افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ان کی دین کی بہت بڑی خدمات ہیں. مدینہ منورہ میں آئے تھے، یہاں پر ان سے ملاقات ہوئی الحمدللہ.
اور بس بات زیادہ نہ ہو سکی کیونکہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تو باہر کی بات کرنا ویسے ہی اصول کے خلاف ہے، بے ادبی میں آتا ہے، تو مصافحہ ہوا۔ تو اس بار ہم نے سوچا ہوا تھا کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے، ان سے بیٹھ کے بات چیت کریں گے، اور ایک دو صحابی کا واقعہ جو اکثر میں ان کا سنا کرتا ہوں اب بھی، تو وہ میں لائیو بیٹھ کے سننا چاہوں گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی کرنی، جیسا اللہ تعالیٰ کو منظور، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ تعالیٰ کو منظور۔ تو اس بابرکت جگہ پر ہوتے ہوئے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین جو ہیں، ان کے جان والے، ان کی پہچان والے، ان سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت تک پہنچائے۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی، پہلے مددگار نبی علیہ السلام کے، اور جن کی بے حد خدمات ہیں، جن کے بارے میں ایک ہی حدیث سب سے بھاری ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمام صحابہ کرام کا بدلہ دے دیا دنیا میں، اے ابو بکر آپ کا بدلہ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آج ان کی وفات کا دن بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے، اور انشاءاللہ بس یہاں سے ولاگ مکمل کر کے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، انہیں اسلام پیش کریں گے، حضرت ابوبکر صدیق کو اسلام پیش کریں گے۔ ہماری دعا ہے آپ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مدینہ منورہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار بلائے، جب بھی حاضر ہوں آپ بھی نبی علیہ السلام کو سلام پیش کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بار بار دے، دنیا میں ہی بار بار جنت دکھائے، آمین ثم آمین۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع پہ ہم سب نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور خاص طور پہ وہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب تھے۔ تو نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کو کہ وہ اپنے کندھوں پر مٹی ڈھو کے باہر نکال رہے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اپنے منہ سے فرما رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار۔ اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس آپ مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دیں، بخش دیں۔ تو اسی اسنا میں انصار و مہاجرین سنتے اور جواب میں کہتے، نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم نے نبی علیہ السلام سے جہاد پر بیعت فرما لی۔ یہ یہاں کا بہت خوبصورت منظر، دو احادیث بھی، اور آپ ان کو ملائیں گے تو ایک شعر بھی بنے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات تھی، کیا خوبصورت ان کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے چلتے ہیں مغرب کی نماز پڑھتے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اتنا خوبصورت ولاگ غزوہ خندق کے بارے میں ہسٹری آپ کو بتائی، پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک اور تاریخی مقام پہ، تب تک کے لیے سبسکرائب۔